الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شانه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی آپ سب کو اور اپنے وقت کے امام کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور یہی تعزیت و تسلیت بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ ایام اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے۔ جیسے آج کا دن روز اربعین شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام، یہ ایام جو ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں یہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے، یہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا بھی سکھاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنا بھی یہ ایام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا ہے، انہوں نے دین بچانے کے لیے، دین کو اگر ہم اس کی تشریح کریں، اس کا انالائز کریں، دین کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جس سے ہر انسان اپنے مقام پر محفوظ محسوس کرے، اسے یقین ہو کہ ہم اس مقام پر محفوظ ہیں، اسے یقین ہو کہ ہمارا رازق ہے جو ہمیں رزق دے گا، اسے یقین ہو کہ اگر ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے تو اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس نظام کا نام دین، اور اس دین کی حفاظت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ قیمتی شخصیت جس کے لیے پیغمبر اکرم، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو نہ پیدا کرتا، وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا گوشت میرا خون، وہ حسین کا گوشت حسین کا خون۔ اس کا مطلب کہ مجھ میں اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے نظام الہی دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر وہ کام انجام دیا ہے کہ جس سے دین بچ سکے، صرف بچ نہ سکے بلکہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت اہم ہے، یہ بچا لینا آسان ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو کہ کسی نے حملہ کر دیا، جانور نے کسی کے اوپر، آپ نے اسے بچا لیا، آپ نے اس حملے سے تو بچایا ہے، وہ جائے گا کہاں، اسے پہنچانا کہاں ہے؟ کہاں آگے اور بہت خطرات ہیں، ہم نے یہاں پر تو بچا لیا، اگلے خطرات سے کون بچائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کا کمال، شہداء کربلا کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی بچایا اور قیامت تک کے لیے جتنے خطرات تھے سب سے آگاہ کیا، اور وہاں تک بچانے اور پہنچانے کا ایک راستہ، محفوظ راستہ بنایا۔ یہی صرف اور صرف ساری دنیا کا ایک ایسا پروگرام ہے
کہ جو بے لوث ہوتا ہے، جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ملے گا، ہم اس کام کو انجام دیں گے تو یہ ہمیں چیز ملنا چاہیے، اگر نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت وہ ہے کہ جس میں انسان بنا کسی لالچ کے وہ کام انجام دیتا ہے، چاہے وہ ان کا ذکر کرے، ان کے لیے فرش عزا بچھائے، ان کے لیے انجمن لے جائے، ان کے لیے علم اٹھائے، ان کے لیے تابوت بنائے، ان کے لیے تبرک، جو بھی کرتا ہے وہ یہ توقع نہیں رکھتا امام یہ دیں گے تو ہم کریں گے، وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی وہ مدد کی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کم ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام کی خود حفاظت بھی کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ پیغام ابھی ساری دنیا کی نظریں اربعین امام حسین علیہ السلام پر ہے، ایک سیلاب ہے، ایک محبت ہے، تو جو یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ آپ کوئی اپاہج ہے، کسی کے پیر صحیح نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، سب عشق حسین میں چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ بنی امیہ بنی عباس کی حکومتوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، ان کے قبر تک جانے پر پابندیاں لگائی تھیں، لوگوں کو شہید کیا، لوگوں کے ہاتھ کاٹے، لوگوں کے پیر کاٹے، لوگوں کی گردنیں کاٹی۔ اب آپ یہ غور کر لیں، بہت اہم مقام ہے سوچنے کا، وہ ہاتھ پیر کاٹنے والے، وہ گردنیں کاٹنے والے مٹ گئے، آج گردنیں کٹوانے والوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے۔ تم کتنی گردنیں کاٹو گے، تم کتنے ہاتھ کاٹو گے، تم کتنے پیر کاٹو گے، تم کتنے گھر اجاڑو گے؟ ہم پورے گھر کے ساتھ آئے ہیں۔ آج ساری دنیا میں خطرہ ہے کہ لوگ بڑے سفر نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ کہیں ٹیررسٹ حملہ نہ کر دیں۔ یہاں بھی تو خطرہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ڈر ہونا چاہیے کہ اتنی بھیڑ میں جائیں گے کوئی ٹیررسٹ آ جائے حملہ کر دے۔ کم نہیں ہو رہے، یہ زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ عشق حسین یہی تو ہے۔ اور ایک جملہ میں آج کے تاریخ کے حوالے سے کر رہا ہوں، عشق حسین علیہ السلام یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ بہت شیریں ہے یہاں کی شہادت، یہاں پر موت آنا۔ پہلے بھی لوگ سوچ کے جاتے تھے کہ کربلا میں مر جائیں، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں کہ کربلا میں اگر مر جائیں، نہیں مرتے تو کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں۔ اس موت کی کڑواہٹ کو حسین کے دربار میں شیریں کیسے بنا دیا؟ کیسے اتنی میٹھی میں موت ہو گئی؟ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے خطرہ، موت کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، یہاں کیوں موت شیریں کیسے ہو گئی؟ اس کو جناب قاسم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب امام نے پوچھا موت کو کیا سمجھتے ہو، کہا شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ دنیا والوں سمجھ لو، آل محمد کا 13 سال کا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ موت شہد سے بھی میٹھی ہوتی ہے، جس کی مٹھاس اگر دیکھنا ہے تو اربعین حسین میں آ کے دیکھو جو نجف سے کربلا تک پیدل جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب عشق حسین ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہمیں دوسرا عشق نہیں کرنا ہے، پھر مقصد حسین پر ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ پھر مقصد حسین صرف چلنا نہیں ہے، پہنچانا بھی ہے، صرف پہنچانا نہیں ہے، اسے بچانا بھی ہے، صرف بچانا نہیں ہے، اسے سمجھانا بھی ہے۔ وہ زندگی میں، ہماری ہر زندگی کے پہلو میں امام حسین علیہ السلام نظر آنا چاہیے۔ جب ہم گفتگو کریں تو گفتگو حسینی گفتگو ہو۔ کیسی گفتگو؟ جیسے انہوں نے حر سے کی۔ جب سخاوت پر اتر آئے تو یہ نہ دیکھیں ہماری جیب کیسی ہے، جو ہے سب راہ خدا میں۔ جب شجاعت پر اتر آئے تو یزید کی فوج علمان حلفیظ کی آواز بلند کرے۔ ہمارے ہر پہلو میں حسین نظر آنا چاہیے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے۔
قیمتی تحفہ ہے، اس سے بڑا تحفہ ہمارے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شیعہ سال بھر خاص کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا، لیکن ایام اضحیٰ کا ضرور انتظار کرتا ہے۔ ہر انسان، ہر طبقے کا، اگر کوئی غریب ہے تو تھوڑا تھوڑا مال دنیا میں سے جوڑتا ہے کہ راہ حسین میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ ہمیں راہ حسین میں خرچ کرنا ہے۔ یہ جذبہ وہاں سے آیا ہے جن لوگوں نے خیام حسینی کو لوٹا اور یہ سمجھے کہ بس ان کا مال ختم ہو گیا، تم نے جو لوٹا وہ کچھ نہیں تھا، آج تک حسین کی راہ میں لٹاتے چلے آئے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اور آج کا دن، ابھی آپ لوگ کئی جگہوں سے جلوس نکلتے ہیں، مجالس ہوں گی، سب میں جائیں، جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کریں پہنچیں۔ صرف پہنچنا کمال نہیں ہے، دیکھیے اس فرش سے حسینی کردار، جب ہم گئے تھے تو حسینی تو تھے، لیکن ہمارے اندر حسین اتنے نہیں تھے جتنے ہونا چاہیے۔ جب ہم فرش اعظم پر پہنچے تو حسینی کردار مکمل لے کے اٹھے۔ ہر ادا میں حسین نظر آنا چاہیے، ہر مقام پر حسین نظر آنا چاہیے۔ ہمارا اس سے بڑا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ جائیں گے، جلوسوں میں جائیں گے، مجالس میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ آپ خود سے پوچھیے، ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس راستے سے اس راستے پر، اس بازار سے اس بازار۔ آج ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، تم نے ہمارے مقدسات کو بازاروں میں گھمایا تھا اس لیے کہ تم تذلیل کر سکو، معاذ اللہ استغفر اللہ، تم نے ذلیل کر سکو، لیکن انہوں نے تمہارے بازار میں پہنچ کر ایسا دین پہنچایا ہے جو آج بھی بازار میں دین پہنچ رہا ہے۔ ان خطبوں کا نتیجہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نتیجہ ہے، جناب زینب کے خطبوں کا نتیجہ ہے، جناب ام کلثوم کے خطبے جو بازاروں میں تھے، درباروں میں تھے، امام سجاد کے وہ خطبے جو بازاروں اور درباروں میں تھے۔ آج بھی دنیا اس بات کو اینالائز کر رہی ہے کہ واقعہ کربلا میں آخر اتنی طاقت آئی کہاں سے۔ ایک پہلو نہیں ہے واقعہ کربلا کا، ہم تو کچھ پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا صرف ایک پہلو نہیں ہے۔ دنیا حیران ہے، مذاہب تو بہت سارے ہیں، دین تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ والا دین جو علی والوں کے پاس ہے، جو شیعان حیدر کرار کے پاس ہے، یہ کون سا دین ہے؟ آج پوری دنیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چل کے شہید ہونے پر فخر کرتے ہیں، جو شہادت کا انتظار کرتے ہیں، جن کی زندگی شہیدوں کی باتیں سننے کے لیے، شہیدوں کی زندگی سننے کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ ہمارا ہر قدم شہداء کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ کوئی کہتا ہے انسانیت کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا۔ کوئی کہتا ہے دین کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا۔ کوئی کہتا ہے توحید بچانے، امام حسین علیہ السلام نے توحید بچائی۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ ظالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم چاہے جیسا ہو، لیکن واقع کربلا ہمارے اندر وہ طاقت بھر کے دیتا ہے کہ وہ ظالم چھوٹا نظر آتا ہے۔ واقعہ کربلا جب ہوا ہے تو یزید نے چھوٹی موٹی فوج جمع نہیں کی تھی،
پورے دنیا سے اس نے لوگوں کو جمع کیا تھا جو بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے چند لوگوں کا مقابلے کرنے کے لیے پوری دنیا۔ آج بھی وہی چلا رہا ہے، جو یزیدی ہیں وہ پوری دنیا ایک طرف ہے، جو حسینی ہیں وہ چند ہیں اور ایک ساتھ کھڑے، پھر بھی غالب ہیں۔ لہذا ہم اس بات کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی خاندان میں، اپنی فیملی میں ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ہمارا ہر قدم حسینی قدم ہونا چاہیے۔ اکثر ہم تھک جاتے ہیں کہتے کہتے، نہیں ارے کب تک کہیں، سمجھتے نہیں۔ جس طرح آپ یہ سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو آغوش مادر میں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو، یعنی ذکر توحید کرو، ذکر پیغمبر کرو اور ذکر عبادت کرو، ذکر الہی کرو۔ آپ کہیں گے بچہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے، اور جب اسے بولنا ہوتا ہے تو ہم بلاتے ہیں، چاہے وہ آغوش مادر میں ہو۔ جب اسے آغوش مادر میں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو نبی کی عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ جب اسے بچپن میں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو نبی کے آغوش میں آ کے وہ توریت اور انجیل اور زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے حسینی پیغام کو پہنچانا، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم نتیجے کا انتظار نہیں کریں، ہم اپنی ذمہ داری کا انتظار کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ نہیں مانتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے حسینی پیغام کو پہنچانا، ہمارا کام ہے کربلا کے پیغام کو پہنچانا، ہمارا کام ہے شہداء کے پیغام کو پہنچانا، ہمارا کام ہے کربلا کے بچوں کا پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے کربلا کی خواتین کا پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے کربلا کے بزرگوں کا پیغام۔ ہر ایک کے جملے الگ الگ ہیں لیکن سب کے معنی ایک ہے۔ ہمارے یہ کام ہے، یہ کام کبھی ہم ختم نہ ہونے دیں۔ ویسے ختم نہیں ہوتا ہے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر روز ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی میت پر ہوتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ سلسلہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور ذکر حسین کرتا ہے۔ جاتا کوئی اور ہے، ذکر کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ مرنے والے کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے کہ تم جا رہے ہو، حسین کو ساتھ لے کے جاؤ، یہی تمہاری بخشش کا سہارا۔ اس پیغام کو، اس کام کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، جسے کہا جاتا ہے مقصد حیات یہی ہو کہ ہم پیغام حسینی پہنچائیں گے اور پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے اثرات کم ہوں یا زیادہ ہوں یا نہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ خدا کے اختیار میں ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، لیکن جب دین مل جاتا ہے، اب آپ دیکھیں تاریخ کے خاتون ظالم ترین انسان کے گھر میں ہے اور اس کے پاس ساری آسائش موجود ہے۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون، حکومت کی طاقت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، نوکر ان کے پاس ہے، کنیزیں ان کے پاس ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن نبی کے ذریعے سے جب اسے پیغام توحید ملا، بڑی عجیب بات ہے، کیا انہیں یہ ڈر نہیں تھا میری قدرت ختم ہو جائے گی، میری شاہی ختم ہو جائے گی، میری طاقت ختم ہو جائے گی، مجھے اذیت ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس ساری قدرت طاقت ہو، جب اسے پیغام الہی ملا نبی کے ذریعے سے، اس نے اس تکلیف کو اس طاقت کے سامنے کمتر سمجھا
اسے پتا تھا کہ جب میں راہ الہی راہ خدا پر آ جاؤں گی تو کیا نتیجہ نکلے گا، مجھے قید بھی ہو سکتی، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، پھانسی دی جا سکتا ہے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جیسے پیغام ملا اور اس کو قبول کیا دشمن کے گھر میں۔ کیا ہمارے سامنے یہ بڑی مثال نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگر پیغام الہی پہنچانے میں ہمارا سب کچھ جا رہا ہے تو یہ پیغام پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہاں کوئی مصلحت نہیں، دین کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے لیے مصلحت کر سکتے ہیں کہ یہ کروں کہ نہیں کروں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ قربانی دینا ہے تو دینا ہے، بیٹا قربان کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جب یہ کام کیا گیا اور اللہ کو پتہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنین کی پہچان بتائیے۔ جب مومنین میں سے وہ لوگ جو اپنے جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے کہ ان لهم الجنہ، انہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ جنت جانا الگ بات ہے، مالک ہونا الگ ہے۔ تو شیعان حیدر کرار جو کام انجام دے رہے ہیں وہ جنت جانے والا کام نہیں بلکہ جنت کا مالک بننے والا کام ہے۔ اگر صرف جنت کا معاملہ ہوتا تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جنت کی بشارت میں دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، جنت ملے گی۔ جنت نہیں چاہیے ہمیں حسین چاہیے۔ حسین چاہیے کہ مطلب ملکیت جنت چاہیے، مالک جنت چاہیے۔ جب مالک ہمارا ہوگا تو جنت جس کو چاہیں فری میں دے دیں، جس کو چاہیں بیچ دیں۔ تاریخ گواہ اس بات کی، لہٰذا ہم اس بات کے لیے کوشش کریں۔ جو آپ جلوسوں میں جائیے تو باقاعدگی سے آپ کے جانے سے، آپ کے چلنے سے یہ احساس ہو کہ یہ غمزدہ لوگ ہیں، چاہے وہ آپ ٹرین میں جائیں، چاہے پیدل جائیں، گاڑیوں سے جائیں، ایسے ہنگامے، ایسے چلا پکار، کوئی ڈسپلین میں کوئی کمی نہ ہو، اس طرح سے جائیں جیسے لگے کہ واقعی یہ حسینی ہیں اور ذکر حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ اکثر ہمارے بچے بے قابو ہو جاتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں پلیٹ فارم پر یا ٹرین میں، یا زور زور سے چلاتے ہیں، اپنے گروپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بے ٹکٹ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ الٹا آپ جائیں وہاں، جو لوگ اگر آپ کو ضرورت مند دکھائی دیں ان کا ٹکٹ خرید کے دیں، جاؤ بھائی جہاں جا رہے ہو، آج حسین کی طرف سے ٹکٹ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ دو دو چار چار باٹلیں، کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے جائیے، جتنا جو بھی کر سکتے ہیں، جہاں کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں۔ چاکلیٹ ٹافیاں لے کے جائیے، امام حسین کے نام پر آپ دیتے چلے جائیے، پانی کی ایک دو دو باٹل دیتے چلے جائیے، اور بچوں کو سمجھائیں، بتا کے لے جائیں۔ دیکھو اس وقت تم لشکر حسینی کے سپاہی ہو، یہ جو تم لباس پہنے ہو، یہ جو کالا لباس پہنے ہو، اس کی یہ پہچان ہے کہ لشکر حسینی کا سپاہی ہے۔ تو لشکر حسینی کا سپاہی کیسا ہونا چاہیے؟ جھلکے، نظر آئے، پتہ چلے، لوگ بڑھ کے بوسہ دیں کہ واقعاً کتنے اچھے لوگ ہیں یہ۔ جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے حسینی کردار سر چڑھ کے، چاہے جو بھی ہو، دشمن بھی ہے تو کہنے پر مجبور ہے کہ واقعاً یہ حسینی ہے۔ اصل اسلام ان کے پاس ہے، اصل دین ان کے پاس ہے، اصل دین کی حفاظت یہی کر سکتے ہیں، مظلوم کے ساتھ یہی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کھڑے ہو کے دکھایا ہے۔ یہ واقعہ کربلا سے ہمیں طاقت ملتی ہے، درس ملتا ہے کہ ہم ایک ایسے انسان بنے جس سے لوگ امید لگائیں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو تم سے امید لگائے کہ کھانا یہاں سے ملے گا، اگر اسے قرض چاہیے تو تم سے امید لگائے کہ قرض یہاں سے ملے گا، اگر اسے پروٹیکشن چاہیے تو تم سے امید لگائے یہ ہماری حفاظت کرے گا، اگر اسے اچھائی کی امید ہو تم سے امید لگائے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے وہ ہم سے امید لگائے، شیعہ سے امید لگائے۔ محب اہل بیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیدل چلتے اپنی سواری دے دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر
حسینی کردار ہے وہ جھلکنا چاہیے، دکھنا بھی چاہیے، اس کی چمک دکھنا چاہیے. ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے والی نسل کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ سوچ کے قدم اٹھائیں کہ ہمیں دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ حسینی ہے، یہ محب اہل بیت ہے، یہ شیعان حیدر کرار میں سے ہے، اس سے برائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. لہٰذا ہماری ہر کوشش ہو کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے گھر سے، ہمارے بچوں سے، ہماری خواتین سے حسینی کردار جھلکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. اشہد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین حادینا وسیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حالات بدلتے ہیں. اپنے ملک میں بھی حالات جو بدل رہے ہیں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ
ہمارے ڈاکومنٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ برائے مہربانی جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بیدار کریں اور ان کی اصلاح کریں اور ان کو بتائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ ڈاکومنٹس میں اگر یہ کمیاں ہیں تو اسے پوری کر لی جائیں۔ اور آپ کا ووٹ چوری تو نہیں ہو رہا ہے، آپ کے نام پر بہت سارے لوگ ووٹ کسی اور کا تو نہیں بنا ہوا ہے، آپ کے گھر کے ایڈریس پر کسی اور کا ووٹ تو نہیں ہے، اس کی بھی جانچ پڑتال آپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ جس طرح دوسرے اسٹیٹ میں جب چناؤ آتے ہیں، الیکشن آتا ہے تو وہاں نئی چیزیں ایسی لائی جاتی ہیں جس سے لوگ پریشان ہوں اور اپنے ووٹ کا حق کھو دیں، جیسے کہ بہار میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ تیار رہیں، یا ہو یا نہ ہو، لیکن پیپر آپ کے بہتر اور مضبوط ہونا چاہیے۔ جس میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو تو ابھی پوری کر لیں، یا نام میں آگے پیچھے ہو، سرنیم کچھ اور ہو اور دوسرے ڈاکومنٹس میں کچھ اور ہو، اس کی چیزیں جو لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس کو ٹھیک کر لیں۔ چاہے وہ اگر گاؤں سے ہے تو گاؤں سے ٹھیک کریں، آپ کا بمبئی میں ہے تو بمبئی میں ٹھیک کریں، جہاں آپ کا ریسیڈنس ہے، جو ایڈریس ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس پر ایک جیسے ہونا چاہیے۔ دوسرے، اگر آپ کی گاؤں میں زمین ہے جو آپ کے پشتوں سے چلی آئی ہے، اس زمین کے کاغذات بھی نکال کے اپنے پاس اس کے نقل رکھیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کتنی پشتوں سے رہ رہے ہیں۔ یا آپ کے مرحوم، اگر خدا سبھی کے والدین کو زندہ رکھے، والد صاحب نہیں ہیں، تو ان کا جو کالج کا یا اسکول کا کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہو یا زمین پر ان کے نام ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کرنا ہے۔ نئی نئی چیزیں سامنے پیش آ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ پارٹیوں نے خلاصہ کیا کہ ایک ایک گھر پر کئی سو کئی ہزار ووٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی آپ جانچ پڑتال کر لیں کہ آپ کے گھر کے ایڈریس پر کوئی اور ووٹ نہیں ڈال رہا ہے آپ کے نام سے، آپ کے فوٹو سے، یا آپ کے گھر کے ایڈریس پر۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، کیونکہ سیاست ہر روز رخ بدلتی ہے۔ آج کی سیاست کا مطلب دھوکہ، کسی دن بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے کاغذ مضبوط ہوتے ہیں، یہی دیکھیں ابھی پہلے یہ تھا کہ آدھار کارڈ نہیں مانیں گے بہار میں، اب کریں گے ٹھیک ہے آدھار کارڈ پروف دیا تو مان بھی گئے۔ لہٰذا جتنے پیپر بھی اگر کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے نام میں اور برتھ سرٹیفکیٹ میں کچھ آگے پیچھے ہے تو اس کا ازالہ کر لیں، اسے ٹھیک کرا لیں۔ اور ابھی یہاں اسکولوں میں جو نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اس میں جو بچے جاتے ہیں اس میں ایک برتھ سرٹیفکیٹ اور اسکول کے نام میں فرق کر دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہے محمد علی، والد کا نام لکھا ہے علی محمد، تو محمد علی محمد وہ ایک ساتھ کر دے رہے ہیں۔ جب کالج کا اسکول کا سرٹیفکیٹ آئے گا محمد علی محمد آئے گا، لیکن برتھ سرٹیفکیٹ تو یہی نہیں، تو برتھ سرٹیفکیٹ الگ ہو جائے گا اس کا۔ اور یہ میری تکرار ہوئی اسکول میں باقاعدہ اس بار کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ، جو نام برتھ سرٹیفکیٹ پر اسی نام کو آپ اپنے اسکول میں لکھیے کہ نہیں اس میں باپ کا نام جڑا نہیں ہے، بھائی ویب سائٹ پر نہیں لکھا ہے، میونسپلٹی کے فارم پہ نہیں لکھا ہے، تو آپ اسے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس چیز کا خیال رکھیں۔ مجھے اس بات کو احساس ہوا جب میرے بچوں کو آگے کچھ کام کرنا ہوا تو معلوم ہوا برتھ سرٹیفکیٹ پر نام کچھ اور ہو گیا ہے جو پہلے لکھایا تھا، اور انہوں نے کالج میں کچھ کا کچھ بنا دیا۔ لہٰذا اس چیز پر بھی آپ غور کریں، شروع سے ہی جو برتھ سرٹیفکیٹ نام ہے وہی اس کے اسکول کے سرٹیفکیٹ پہ نام ہونا چاہیے، وہی آدھار پہ ہونا چاہیے، وہی پین کارڈ پہ ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے دکھے ہیں کہ جن کا پین کارڈ پہ نام کچھ اور ہے، آدھار کارڈ پہ نام کچھ اور ہے، اور کالج کے نام کچھ اور ہیں۔ لہٰذا اس کی اصلاح کر لیں، جو بھی اس کے پروسیس ہیں اسے پورا کر کے اسے صحیح کر لیں اور کاغذ کی ایک فائل بنا لیں۔ جتنے گھر میں افراد ہیں سب کی ایک فائل بنا لیں، سب کے کاغذ بنا لیں۔ خدا نخواستہ جب بھی اس طرح سے کوئی چیز ہوتی ہے، پیپر مانگے جاتے ہیں، تو وقت پر پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ویسے بھی پیپر مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ کہیں باہر جائے گا یا کسی نوکری کرے گا تو وہ آپ کو ساری چیزیں لگتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ کسی ایسے شخص کو کسی سے رابطہ کریں کہ جو آپ کے سارے پیپر پر کام کرے۔ سیاست بدل رہی ہے، ہم نے دیکھا بھی
کہ ایک ایک گھر میں 80 لوگ، چھوٹا سا کمرہ ہے، 80 لوگوں کے ووٹ بنے گے. باپ کا نام کیا لکھا ہے؟ فادر. خود کا نام کیا لکھا ہے؟ برادر. کچھ اس طرح کے بنے ہوئے. لہذا ہم اس چیز سے یہ ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے. جن لوگوں کی گاؤں میں زمینیں ہیں وہ کب سے ہیں، کتنی پرانی ہیں، وہ اپنے پیپر وغیرہ کاغذ وغیرہ نکال کے فائل میں رکھے تاکہ وقت پر ایک تکلیف نہ ہو. اس وقت کیا نام پکارا جاتا تھا اور کیا نام آج پکارا جاتا ہے، وہ سارے ایویڈنس، ساری چیزیں مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہو گئے ہمارے ملک کے حالات. انسان پاور پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ بیٹے کا قتل کرنا ہو یا باپ کا قتل کرنا ہو. عوام کا قتل تو آسان ہے. پاور کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے، چاہے جتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے، چاہے کسی کو شہر بدر کرنا پڑے، وہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاں، تکلیف میں کون آتا ہے؟ جو زد میں آتا ہے. ہر ایک تکلیف میں نہیں آتا. اگر آپ وقت پہ کوئی کام کرنے جائیں گے تو آپ کو رشوت دینا پڑے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو کام چھوڑنا پڑے گا. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں بہار میں ایسا ہو رہا ہے. بیچارہ مزدور آدمی کھیت میں کام کرے کہ آفس کے چکر لگائے. یہ ہر جگہ ہر ایک کو تکلیف دینے کے لیے ہونا ہے. لیکن دنیا اس بات کو بھی سمجھ لے، زندہ سب کو نہیں رہنا، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ظالم سے ظالم بھی گیا، مومن سے مومن بھی گیا. ہم تکلیف سے بچیں گے تو ہم دوسرے کام بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیم ہے اس پر ہم متوجہ رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بچپن سے 10ویں تک گئے ہیں تو بڑا اچھا پڑھتے چلے گئے، تو اب بچوں کے سامنے دو سبجیکٹ آتے ہیں، کامرس میں جائیں کہ سائنس میں جائیں، آرٹس میں جائیں. تو یہ سمجھتے ہیں کچھ بچے کہ کامرس میں شاید پڑھائی کم ہے تو سائنس نہیں پڑھ پائیں گے، آرٹس پڑھ لیں گے، بی اے کر لیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ پہلے سے ایسے ان کے لیے راستے چنیں کہ جس پر وہ مضبوطی سے چل سکیں. ہمیں سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، آج گاؤں چلے جاتے ہیں، 20 دن کی چھٹی لے لیتے ہیں، آج جیسا چھٹی لے لیتے ہیں. چھوٹا ہے بھی کیا سمجھ رہا ہے؟ پڑھائی اصل میں بچپن میں ہی ہوتی ہے. آپ جو پڑھاتے ہیں وہ بچپن میں ہی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ خود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ کا جو ٹائم تھا پڑھانے کا، اس میں اگر آپ نے چھٹیاں اور یہ ادھر گھمانا، ادھر گاؤں جانا اور رشتہ داری میں جانا، شادی میں جانا، میت میں جانا، 40ویں میں جانا، آپ سب کہیں لے کے چلے جا رہے ہیں. ابھی بچہ ہے، بعد میں کور کر لے گا. جب وہ خود پڑھنے بیٹھتا ہے تو اور پریشان ہوتا ہے تب یہ کہتا ہے پلٹ کے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اس وقت نہ لے گئے ہوتے تو میں یہ کر لیتا. ایک چھوٹا سا بچہ جس کے 2 درس چھوٹ جائیں، 2 لیسن چھوٹ جائیں، کیسے پورا کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. جب اس کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے آرٹس سے چلے جائیں، خالی پڑھا لکھا کہلانے لگے. پڑھائی کا مطلب کاغذ لانا نہیں ہے. پڑھائی کا مطلب اس کے اندر آج کے دور میں ایک ایسا ہنر ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے دولت دنیا کما سکے. جب اس کے پاس دنیا بھی ہوگی تو دین آسان ہوگا، اور جب دین آسان ہوگا تو آپ اسے گمراہی سے بچا سکتے ہیں. غربت ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو پہلے سے پلان کریں کہ بچہ غریب نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے، ہمیشہ کہا گیا غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو. کیوں؟ تاکہ غریب نہ رہے. اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. لہذا ہم کوشش کریں جب یہ بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو بیہودہ سیاست کیا ہوتی ہے اور اچھی سیاست کیا ہوتی ہے تو یہ سمجھیں گے. اور جب اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی ان کا استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہی دنیا جس ایران کو شاہ کے زمانے میں غلام سمجھتی تھی کیونکہ علم اتنا نہیں تھا، آج ان کے پاس جب علم ہے تو ساری دنیا سے اوپر ہیں، ساری دنیا سے اوپر ہیں اس وقت ایجوکیشن میں.
ارے علم ہوگا تبھی تو میزائل بنائیں گے، علم ہوگا تبھی تو مائکرو فون بنائیں گے، علم ہوگا تبھی تو گاڑی بنائیں گے، جاہل تو نہیں بنائے گا نا۔ یہی نہیں کیا صرف علم حاصل کیا، یہی صرف نہیں کیا ہے، تعلیم و تعلم، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے آل محمد سے علم لیا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا فائدہ اٹھایا، اور جسے ہمارے مرجع عالی قدر تمام زمانے کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انہوں نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ علم بانٹا بھی ہے۔ یمن والوں کو بانٹا تو ساری دنیا سے آگے آ گئے، فلسطین والوں کو علم بانٹا تو اسرائیل سے آگے چلے گئے، لبنان والوں کو بانٹا تو ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ یہ وہ علم ہے جو تقوی کے ساتھ ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو علم دنیا کے ساتھ علم دین ضرور دیں تاکہ وہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ جب وہ نائب امام کو پہچانیں گے تو یقیناً وہ اپنے امام کو بھی پہچانیں گے۔ جب وہ اپنے زمانے کے علماء کو پہچانیں گے تو اپنے امام تک وہ پہنچیں گے۔ ایسی سازشیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو نہ علماء کا احترام کریں نہ مراجع کا کریں۔ جب وہ علماء اور مراجع جو امام تک لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ امام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لہذا ہم سب مل کے اس بات پہ کوشش کریں، ہمارا سماج مہدوی سماج، امام زمانہ کا سماج اور امام زمانہ کا سماج پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کا سماج جاہل نہیں ہو سکتا، اور امام تک پہنچیں گے اگر علم کے ساتھ پہنچیں گے تو امام کے پاس بڑا عہدہ پائیں گے۔ جہالت کے ساتھ پاس ہو سکتا ہے، جاہل رہ جائیں تو پہنچ بھی نہ پائیں۔ لہذا علم دنیا اور علم دین اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بیدار رہیں، دنیا کی بھدی اور یہ ڈراؤنی اور مکاری کی سیاست کو وہ سمجھ بھی سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنا سکیں۔ پروردگار باق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد